ادب نصیب مؤلف پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی محتمم دارالعلوم جھنگ۔ تلاوت قرآن سننے کے آداب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی محفل میں حاکم کا فرمان پڑھ کر سنایا جائے تو سننے والے ہمتاً خاموش ہو کر سنتے ہیں، اور اگر کوئی شور مچائے تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ جب دنیا کے فانی حکام کی یہ شان ہوتی ہے تو پھر احکم الحاکمین کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہیں۔ بس قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو سامعین کو چاہیے کہ حاضر باش اور طالب صادق بن کر خاموشی اور ادب سے تلاوت سنیں اور اپنے سینوں کو رحمت کے خزینے بنائیں۔ کلام کا احترام صاحب کلام کی عظمت کے متناسب ہوتا ہے۔ یہ فقط انسانی فطرت کا تقاضا ہی نہیں بلکہ اس میں جنات بھی برابر کے شریک ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں نماز فجر ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے تلاوت فرمائی۔ قریب سے گزرنے والے جنات نے جب نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے قرآن سنا تو ان کے دلوں پر اس کلام مقدس کا بڑا اثر ہوا۔ اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا، وہ قرآن سن رہے تھے، بس جب ان کے پاس پہنچے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ کہ جب قرآن پڑھنا ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے واپس گئے۔ مدرجہ بالا آیات سے متعلق چند مسائل و معارف درج ذیل ہیں۔ نماز میں جب امام بلند آواز سے قرأت کرے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ خاموش رہ کر تلاوت سنیں۔ خطبہ جمعہ کے دوران کیونکہ قرآنی آیات کی بھی تلاوت ہوتی ہے، لہذا سامعین کو چاہیے کہ خاموش رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام و خطیب کے لیے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام ہے۔ جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب امام نماز میں یا خطیب خطبے میں ایسی آیات کی تلاوت کر رہا ہو جو جنت یا دوزخ سے متعلق ہوں تو سننے والوں کو جنت کی دعا اور دوزخ سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس آیت کی روح سے اللہ کی رحمت کا وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہے، اور جو خاموش نہ رہے اس سے وعدہ نہیں۔ خطبہ جمعہ کی طرح خطبہ دین میں بھی خاموش رہنا سامعین پر واجب ہے۔ ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں یا آرام کرتے ہوں، کسی کے لیے بلند آواز سے قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ اگر پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، سننے والے نہ سنیں تو گنجائش ہے۔ اولا اور بہتر یہ ہے کہ پھر بھی خاموش رہے اور متوجہ سے سنیں۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود اپنی کتاب آثار التنزیل میں لکھتے ہیں، قرآن کے احترام کا تقاضا ہے کہ جب بھی اصلاح و ارشاد یا ذکر و عبادت کے طور پر پڑھا جا رہا ہو تو اس ارشاد کے سامعین اور اس کی عبادت کے شاملین پوری طرح خاموش رہیں اور ہمتاً گوش بنیں۔ ہاں، جو لوگ اس وقت مخاطب نہ ہوں یا وہ اس عبادت میں شامل نہ ہوں،
تو وہ اس حکم کے مکلف نہیں۔ طالب علم ایک جگہ بیٹھ کر سب کے سب اکٹھے پڑھتے رہیں، یہ پڑھنا بطریق ارشاد نہیں بلکہ بطریق مشق ہے۔ بس اس صورت میں یہ پابندی نہیں، ورنہ حفظ قرآن اور مشق و ناظرہ دونوں متاثر ہوں گے۔ اسی طرح جب نماز ہو رہی ہو تو جو لوگ اس جماعت میں شامل نہیں وہ بھی اس حکم کے پابند نہیں۔ یہ قرآنی آیات انہی لوگوں کو پابند کر رہی ہیں جو شرکائے مجلس ہوں، اللہ عالم بالوصاب۔ قرآن مجید کی بے ادبی کے مختلف صورتیں۔ قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں درج ذیل ہیں۔ ہر مسلمان کو ان سے حتی الوسیع اجتناب کرنا چاہیے۔ بغیر وضو قرآن مجید کو چھونا، کتب تفسیر یا عام کتابوں میں مرقوم قرآنی آیات پر بغیر وضو ہاتھ لگانا، جس جگہ پر بیٹھے ہوئے زبانی یا ناظرہ قرآن مجید پڑھنا، جب تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہو تو اس کو خاموشی سے نہ سننا، قرآن مجید یاد کر کے بھول جانا، قرآن مجید کے اوپر کوئی کتاب رکھنا خواہ حدیث یا فقہ ہی کی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کے اوپر اپنی اینک، قلم یا ٹوپی وغیرہ رکھنا، قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلانا، قرآن مجید نیچے ہونا اور خود قریب ہی اونچی جگہ پر بیٹھنا، قرآن مجید ایسی جگہ پر رکھنا جہاں آنے جانے والا کی پشت ہوتی ہو، تلاوت کے دوران پاؤں کو ہاتھ لگانا یا ناک میں انگلی ڈالنا، بغیر شرعی عذر کے لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا خواہ ناظرہ ہو یا زبانی، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت حقہ یا سگریٹ پینا یا منہ میں نسوار رکھے ہوئے تلاوت کرنا، ناجائز کاروبار میں برکت کے لیے قرآن پڑھنا یا پڑھوانا، قرآنی حروف والی انگوٹھی پہن کر بیت الخلاء میں جانا، اخبارات میں قرآنی آیات کی اشاعت کرنا اور پھر انہیں عام کاغذوں کی طرح زمین پر پھینک دینا، قرآن کریم کے نقوش وگالے کیلنڈر یا کتبوں کی طرف پاؤں پھیلانا، مونوگرام یا گفٹ کی اشیاء وغیرہ پر آیات لکھنا جس سے بے ادبی کا اندیشہ ہو، قرآن مجید کی آیات کو مسوری اور خطاطی کے مختلف ڈیزائن میں اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والے نہ سمجھ سکیں اور غلط پڑھے، سخت بے ادبی ہے، قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر میں رکھنا، قرآن مجید کے بسیدہ اوراق کو عام کوڑا کرکٹ میں کے ڈھیر میں پھینکنا، اگر ضرورت پیش آئے تو ایسے اوراق کو جمع کر کے نہری یا دریا کے پانی میں بہا دینا چاہیے، قرآنی آیات والا کاغذ کھلی حالت میں بیت الخلاء لے جانا اگر چاندی، چمڑے وغیرہ میں بند ہو تو مستفی ہے، یات قرآنی یا قرآن مجید کو حقیر سمجھتے ہوئے آگ میں ڈالنا، لہو لعب کی مجالس کی ابتدا تلاوت قرآن سے کرنا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور گمان کیا کہ کوئی شخص اس سے افضل چیز کا حامل ہے تو اس نے کلام اللہ کی توہین کی۔ سلفِ صالحین اور قرآن مجید کا ادب۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں آدمیوں کو خرید و فروخت کے کسی معاملے میں جھگڑتے دیکھا، ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میری اور تمہاری مثال قرآن کی اس آیت کی طرح ہے، یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس 99 دمبیاں ہے اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص چیختے چلاتے جھگڑا کرتے ہوئے اس طرح قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے جیسے
جیسے کسی عام انسان کی بات نقل کر رہا ہو، تو غصے اور افسوس کی وجہ سے ان پر خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ جب طبیعت سنبھلی تو انہوں نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، اے شخص، تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تو نے کلام الہی کو معمولی بات چیت بنا لیا۔ قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ خشوع سے پڑھے، ایسا نہ ہو کہ پروردگار کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تجھ میں کلام الہی کا ادب نہیں پایا جاتا، تیری عقل جاتی رہی ہے اور تو نے کلام الہی کو لہو لعب بنا لیا ہے۔ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے قلبی قدورت تھی۔ وہ مجھے اس لیے ناپسند تھے کہ ارباب اقتدار سے رابطہ رکھتے تھے، لیکن جس دن سے میں نے انہیں کلام الہی کا اتنا ادب کرتے دیکھا، یہ انقباض اس دن سے ختم ہو گیا اور مجھے ان سے محبت ہو گئی۔